خاندان تھا. اب آئیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اسلام قبول کرنا. تو ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، لیکن ہم جانتے ہیں ابو سفیان کے تقریباً بچوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کچھ تو بہرحال مارے گئے کفر کی حالت میں، لیکن تقریباً نے، کچھ نے ابتدا میں یا کچھ نے آخر وقت، لیکن اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال تمام کا تمام خاندان جن میں ابتدائی دور میں جو ایمان لائے اس میں سر فہرست اول نمبر پہ جس کو کہہ سکتے وہ تھی ام حبیبہ رملہ، ان کی بیٹی. اب اندازہ لگائیے، سردار ہے قوم کے، خلاف ہے اسلام کی، بیٹی ہے ایمان لاتی. کیسا عجیب معاملہ ہے، بہت عجیب معاملہ ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے کوئی سردار قوم کا پوزیشن رکھتا ہے آدمی، اس کے بچوں کا ایمان لانا یا اپنے باپ کے خلاف جانا بہت محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اتنے آسانی سے وہ لوگ مانتے نہیں ہیں. غربت میں انسان برداشت کر لیتا ہے، مالدار، چودراہٹ، قوم میں ایک مقام رتبہ رکھنے کے بعد ان کے بچے کچھ غلط کرے تو برا لگتا ہے. تو ابو سفیان خود اسلام کے خلاف رہے فتح مکہ تک، بچی ایمان لائی، بچی ایمان لائی، بیٹی ایمان لائی. بیٹوں کو تو بھی کوئی باپ برداشت کرتا ہے، بیٹی لائی بولے تو اس زمانے میں تو کوئی حقوق ہی نہیں تھے عورتوں کی. کتنا ٹف گیا ہوں گا، بہرحال ہم سوچ ہی سکتے ہیں صرف. یا وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی حق کو قبول کرتے ہیں، اگر لڑکیوں میں سے ہو وہ اندازہ لگا سکتے کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو آنے میں، ان کو کتنی ہوئیں گے جو والد تو سردار ہے. بہرحال شروع میں اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ان کا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا. اسلام لانے سے پہلے یہ نصرانی تھے، روایتوں میں آتا ہے یہ نصرانی تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مشرکین نے کافی تکلیفیں ان کو پہنچائی. دونوں میاں بیوی بھی بہرحال مسلمان تھے. عبید اللہ بن جہش بھی اور یہ بھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بہت تکلیف پہنچائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور دوسرا جو گروہ حبشہ گیا، اس دوسرے گروہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر بھی بہرحال شامل تھے، اور یہ دونوں مل کر ہجرت کر کے حبشہ پہنچے. حبشہ جانے کے بعد بہرحال دوسرے قافلے میں یہ لوگ شامل تھے، اور حبشہ جانے کے بعد ان کو ایک وہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے حبیبہ رکھا، جس سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہوئی. تو گویا یہ بیٹی ان کو پہلے شوہر سے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. یاد رکھیں بہرحال. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بیٹی کا انہوں نے نام رکھا. اور یاد رکھیں وہاں جانے کے بعد بڑی محنت اور مشقت انہوں نے کی. وہاں جانے کے بعد قریش نے اپنے وفد بھیجے، مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا. جعفر بن ابی طالب مختلف مواقع پہ گئے، حبشہ سے بات چیت کی، جس کا نام نجاشی روایتوں کے اندر آتا ہے، نگوس آتا ہے انگلش کے اندر، اس کو کہتے ہیں نگوس. سے بات چیت کی. انہوں نے عمرو بن عاص کو بھیج دیا مشرکین نے، تو کبھی اس کو بھیج دیا، کبھی ان کے دیندار طبقے کو جو مذہبی طبقہ تھا پیسہ تحفے تحائف دے دیے، تو کبھی کچھ نہ کچھ بہرحال ایسا کیا کہ تاکہ شاہ حبشہ جو ہے نجاشی جو ہے نگوس جو ہے ان لوگوں کو واپس اپنے مشرکین کے حوالے کر دے. بہرحال ہم سب جانتے ہیں نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا، اس نے اس چیز کو پسند کیا. اور عادل بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نجاشی کی ایک اور خصوصیت یاد رکھیے، یہ مسلمان تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کو ڈر تھا کہ اگر اسلام کا اظہار کریں گا تو اس کی قوم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گی، خاص طور سے جو اس کے قوم کے دینی رہبر اور رہنما تھے. لہٰذا اس نے اپنے ایمان کو چھپا دیا. جب ایک مرتبہ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم جو ہے مسلمانوں کے دین پر جو ایمان لائے ہو، تو اس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط اور کچھ صحیفہ تھا اس کے اندر کپڑوں میں رکھا تھا، تو کہا میں اس چیز پر ایمان لایا ہوں جو میرے یہاں ہے. مطلب اشارہ کیا کہ میرے دل میں وہی ہے جو لوگوں کو لگا کہ جو پہلے تھا، اور اس کا اشارہ تھا کہ اب جو چیز میرے پاس جو اللہ کے رسول خط ہے میں اس پر ایمان لایا. اس نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف جہاں روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول خط یا کچھ صحیفے رکھی تھی جو وہ پڑھتا تھا، تو ایمان لایا تھا، چھپ کر لایا تھا. اور اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس ابھی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ایک ایمان والے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے جس کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھی، لہٰذا ہم پڑھیں گے. اور جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے، اور چونکہ اس کی قوم کو اس نے اظہار نہیں کیا تھا اپنے ایمان کا، قوم نے عیسائی ڈھنگ سے اس کا انتقال ہونے کے بعد تدفین کی ہے، تو کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے. تو آپ نے کہا ہم پڑھیں گے، اور آپ نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی. اور اسی روایت سے غائبانہ جنازے کی نماز کی ہم کو دلیل ملتی ہے. پڑھتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہو گیا کسی اور میں تو آپ یہاں پڑھتے ہیں، یہ دلیل ہے اس کی کہ نجاشی کی آپ نے پڑھی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم نہیں تھی کہ نجاشی انتقال کر گئے ہیں اور وہ ایمان والے تھے، کسی نے نماز نہیں پڑھی، چونکہ انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو آج بھی ایسا موقع آتا ہے کسی کی جنازے کی نماز پڑھنا اور کسی نے نہ پڑھی آپ کو خبر ملتی ہے، تو ہم لوگ چاہے تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو قریش نے سب کچھ کوششیں کر لی. اب ان کے ساتھ مصیبتوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے. ایک تو اپنا وطن گھر چھوڑ کے شوہر کے ساتھ گئی حبشہ، اور بہت ابتدائی دور میں، ٹھیک
حبشہ جانے کے بعد حالات یہ ہوئے، شوہر جو پہلے نصرانی تھے ایمان لائے، اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر سے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں، ایک شہر، وطن، ملک، مائکہ چھوڑنے کی مصیبت، مائکہ چھوڑنے کی مصیبت، والدین کے خلاف جانا اور خاندان کے خلاف جانے کی مصیبت اور پریشانی، اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے کی، اور شوہر نے ارتداد اختیار کر لیا، نصرانیت کی طرف چلا گیا، مصیبت پر مصیبت۔ اور اسی لیے میں نے کہا بہت اونچی عزم والی خاتون تھی، اور اس کے بعد وہ اسی پہ ٹکا رہا، اور اسی پہ روایتوں میں آتا ہے انتقال کر گیا۔ اللہ حفاظت کرے ہماری، انتقال بھی کر کے نصرانیت، سمجھ رہا، جس کے نتیجے میں بیوہ بھی ہو گئی۔ تو اتنی مصیبتیں سہی آپ نے، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، شوہر کے ساتھ گئی، شوہر نصرانیت اختیار کری، ظاہر سی بات ہے شوہر کو چھوڑنا پڑا، شوہر کو چھوڑ کے رہی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ظاہر سی اب تو کوئی کما کے دینے والا بھی نہیں، والد کے پاس واپس بھی نہیں جا سکتی ہے چونکہ ایمان چھوڑنا ہے نہیں، اور والد سردار ہے، وہ تو بغیر اسلام چھوڑے کے اندر لیں گا بھی نہیں۔ دیکھیے ایک عورت کی کتنی مصیبت پر مصیبتیں آپ نے سہی، بہرحال اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور بہرحال معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔